ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اما بعد. انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ. اور فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی باقی انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے منفرد ہے. ان کی ولادت بغیر باپ کے ہے، جیسے آدم علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے اور بغیر ماں کی ہے. اور ان کی زندگی لمبی ہے، اور زندگی کا کچھ حصہ زمین پہ گزرا ہے، اور پھر اس وقت سے جب سے آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں تو آسمانوں پہ ہیں، پھر دوبارہ زمین پہ اتریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا اور عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جانا، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے، اور دوبارہ آنے کا اشارہ قرآن پاک میں ہے، لیکن وضاحت کے ساتھ احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو خیال آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہوا ہے، تو اب اس نشست میں احادیث تھوڑی سی پڑھ دی جائیں. پہلی حدیث ہے، یہ صحیحین کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ ویفیض المال. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمائی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ان قریب تم میں مریم کے بیٹے اتریں گے، عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تم میں. وہ حاکم ہوں گے اور انصاف کرنے والے ہوں گے، اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے. تو صلیب عیسائیوں کا خاص نشان ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے، اور اس کی یادگار کے طور پہ صلیب جو ہے وہ اپنے گڑوں میں لٹکاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ بناتے ہیں. یہ ان کا خاص نشان ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر دوبارہ تشریف لائیں گے تو عیسائی بھی ان پہ ایمان لے آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ عمل کریں گے. اس طریقے سے اس وقت عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور یہ صلیب جو ہے اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اب وہ جو ان کی مذہبی علامت ہے، یہ پھر یہ مذہبی علامت نہیں رہے گی، عیسائیت نہیں رہے گی تو صلیب بھی نہیں رہے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی ہے، ایک تو فرمایا یہ ابن مریم ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ حاکم ہوں گے، تیسرا یہ ہے کہ وہ انصاف کرنے والے ہوں گے، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ صلیب کو توڑ دیں گے. اور پانچویں بات ارشاد فرمائی وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے. دنیا سے خنزیر ختم ہو جائیں گے. اور پانچویں بات ارشاد فرمائی وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ جو ہے اس کو ختم کر دیں گے. جزیہ وہ ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے. تو جب غیر مسلم ہی نہیں رہیں گے تو پھر ٹیکس کی ضرورت نہیں ہوگی. یہودی ویسے قتل ہو جائیں گے، عیسائی ویسے مسلمان ہو جائیں گے، تو اس لیے جزیہ باقی نہیں رہے گا. اور ساتویں بات فرمائی وَيُفِيضُ الْمَالَ، مال کی فراوانی کر دیں گے. اور آٹھویں بات ارشاد فرمائی حتیٰ لا يقبلہ احد، کہ
کوئی آدمی اب مال قبول نہیں کرے گا. کوئی صدقہ دینا چاہے تو لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کوئی خیرات کرنا چاہے لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور نویں بات ارشاد فرمائی حتیٰ تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، کہ حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. اس وقت دنیا میں مال اتنی فراوانی ہوگی، دنیا کو اب مال کا ہرس نہیں رہے گا. اب مال کا ہرس نہیں رہے گا دنیا مال کو. تو یہ 9 باتیں اس حدیث کے اندر آ گئی ہیں. مال کا ہرس نہیں رہے گا، عبادت کا ذوق پیدا ہو جائے گا. تو ویسے تو سجدہ اب بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. ایک سجدہ کی توفیق مل جانا یہ ساری دنیا سے بہتر ہے. لیکن ہماری عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے ہمیں وہ بہتر ہونا محسوس نہیں ہوتا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس سجدے کی قدر ہوگی، بے فکری ہوگی، اور بس وہ سجدہ ہی جو ہے نا وہ سب کچھ ہوگا، بہت قیمتی سمجھا جائے گا. اور حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا واللہ لینزلن ابن مریم، کہ اللہ کی قسم ابن مریم اتریں گے. تو یہ پیچھے 9 نشانیاں ہم نے بتائی تھی نا، 10ویں یہ پچھلی حدیث میں بھی اس میں بھی ہے کہ اتریں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے اوپر سے اتر کے آنا ہے، تو پیدا نہیں ہوں گے، اوپر سے اتر کے آئیں گے. تو حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو چھوڑ دیں گے. وَلَا يُتْرَكَنَّ الْقِلَاسُ، اور یہ جوان اونٹنیاں جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا جائے گا. سواریاں ایسی اچھی آ جائیں گی، ان اونٹنیوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی. اب بھی سواریاں بہت اچھی ہیں، لیکن عربوں سے اونٹوں کی اہمیت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. اونٹوں کی ان کے ہاں بڑی اہمیت ہے. اونٹوں کی دوڑیں لگتی ہیں وہاں پر، اونٹ پالے جاتے ہیں وہاں پر، اونٹوں کا دودھ استعمال ہوتا ہے وہاں پر، اور اونٹ ان کی زندگی میں اب بھی بہت بڑا کردار ہے اس اونٹ کا. تو مدینہ منورہ سے برائدہ، قصیم اور اس طریقے سے ریاض کی طرف جو موٹر وے جاتی ہے، تو اس موٹر وے پہ اوپر سے سڑکیں گزرتی، جیسے ہمارے یہاں موٹر وے کے اوپر سے سڑکیں گزرتی ہیں، باہر کی ٹریفک اوپر سے گزر جاتی ہے، ایسے سڑکیں گزرتی ہیں. تو کچھ سڑکیں اوپر ایسی بنی ہوئی ہیں جن پہ بورڈ لگا ہوا ہے معبر جمال، یہ اونٹوں کی گزرگاہ ہے. تو یعنی مستقل ان کے موٹر وے پہ جگہ جگہ پہ کچھ فاصلوں پہ اونٹوں کے موٹر وے کے ادھر سے ادھر جانے کے لیے مستقل ان کا بھی لگایا ہوا ہے. اور عربوں کی اونٹوں کی ریس وہ اب بھی مشہور ہے. اور سعودی عرب میں دسمبر میں اور جنوری کے شروع میں یہ جو ہوتے ہیں یہ اونٹوں کے حسن کے مقابلے ہوتے ہیں. بڑے خوبصورت اونٹ پالتے ہیں. تو ایک مرتبہ میں اپنے دوست کے ساتھ ریاض جانا ہوا، تو وہ کسی میڈیکل کمپنی کے ویئر ہاؤس میں ان کی ملازمت تھی، تو وہاں کھلی جگہ تھی، میں وہاں جانا ہوا. تو باہر بہت بڑا کھلا پلاٹ تھا، اس کے ارد گرد تاریں لگائی ہوئی تھیں، جالیاں لگائی ہوئی تھیں، اندر بہت سارے اونٹ تھے، اور ایک صاحب اس کا جائزہ لے رہے تھے. تو مجھے بتایا کہ یہ فوج کا کوئی بڑا افسر ہے، یہ چھٹی لے کے آیا ہوا ہے اور اونٹوں کی اپنی دیکھ بھال کر رہا ہے. تو اتنا بڑا افسر ہو کہ اونٹوں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان اونٹوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی. تو یہ 11ویں نشانی ہے جو پچھلی حدیث میں نہیں آئی عیسیٰ علیہ السلام کی. وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ، اور کینے ختم ہو جائیں گے. اب یہ کینے جو ہوتے ہیں لڑائیاں مقابلہ بازی کی وجہ سے ہوتی ہے نا. جب مال کی فراوانی ہوگی اور لڑائیاں ختم ہو جائیں گی تو کینے بھی ختم ہو جائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی یہ 12ویں نشانی ہو گئی. وَالتَّبَاغُضُ، اور آپس کا بغض ختم ہو جائے گا، یہ 13ویں نشانی ہو گئی. وَالتَّحَاسُدُ، اور آپس کا حسد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ 14ویں نشانی ہو گئی.
وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، تو مال کے لیے بلایا جائے گا لوگوں کو، بھائی لے لو میرا مال لے لو، لیکن اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ یہ 15ویں نشانی ہو گئی۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، وہ اس وقت کیا منظر ہوگا جبکہ ابن مریم نازل ہوں گے لیکن نماز تم میں سے ایک آدمی پڑھائے گا، یہ امت ہی پڑھائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے نا تو نماز کا وقت ہوگا، تو اس نماز کے وقت میں جب اتریں گے تو حضرت مہدی جو ہیں وہ اس وقت نماز پڑھانے کی تیاری میں ہوں گے۔ تو حضرت مہدی حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے تشریف لائیے نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے نہیں، یہ اس امت کا آدمی نماز پڑھائے گا۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ پچھلا نبی پیچھے کھڑا ہوگا اور یہ امتی جو ہے یہ آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے گا۔ یہ اعزاز ایک مرتبہ ظاہر ہو جائے گا، پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام بھی نمازیں پڑھائیں گے، لیکن پہلی نماز جو ہے تو وہ رسول اللہ سے فرمایا کیا وہ منظر ہوگا۔ تو یہ ایک 16ویں علامت ہے جو یہاں پر پائی گئی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له، تو وہ شادی بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ وَيَمْكُثُ 45 سَنَةً، وہ دوبارہ اترنے کے بعد 45 سال زمین پہ رہیں گے، پھر ان کو موت آئے گی، پھر ان کو دفن کیا جائے گا میری جگہ پہ قبر میں، اور پھر قیامت کے دن میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک قبر سے اٹھیں گے اور ہم دونوں ہوں گے ابو بکر اور عمر کے درمیان میں ہوں گے۔ تو 4 آدمی اس حجرے سے اٹھیں گے، حجرہ عائشہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، یہ ہوں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو شوق چڑھا کہ میں ہی عیسیٰ بن جاؤں، چنانچہ پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی، ان کو شراب پینے والا کہا اور ان کو طرح طرح کی باتیں ان کے بارے میں نعوذ باللہ کہیں۔ اب یہ عیسائی دنیا جو ہے نا، یہ عیسائیوں کی حمایت کرتے ہیں، یہ ان کی قادیانیوں کی حمایت کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ یہی قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرتے ہیں اور ہم ان کا دفاع کرتے ہیں۔ تو عجیب ہے یہ دنیا، برطانیہ کی دنیا، امریکہ کی دنیا، کہ ان کے نبی کا ہم دفاع کرنے والے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے جی ان کے حقوق دینے چاہیے۔ قادیانیوں کو سارے حقوق ملے ہوئے ہیں، کون سا حق ہے جو رہتا ہے جو نہیں ملا ہوا ان کو؟ یہاں آزادی کے ساتھ اپنے کاروبار کر رہے ہیں، تو حق جو مانگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کفر پہ اسلام کا لیبل لگانے کی اجازت دے دو، جال سازی کی اجازت دے دو، اور مسلمانوں کو کافر کرنے کی اجازت دے دو۔ وہ تو چھوٹی سی چھوٹی کمپنیز کی اجازت نہیں دے سکتی، سارے مسلم امہ تمہیں اجازت دے دے گی اس بات کے؟ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقوق دے دو، یہ حق دے دو کہ آپ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہہ دیں، مسلمانوں والا کلمہ یہ خود پڑھ لیں اور اپنے کفر کا نام اسلام رکھ لیں، تو ہمیں آپ کہتے ہو کہ آپ اس کو اجازت دو؟ پہلے آپ بھی تو اس کو مسیح مان لو۔ امریکہ، برطانیہ، تمام ملکوں میں اعلان کر دو کہ وہ مسیح نہیں، وہ نہیں آئیں گے، اب مسیح جو ہے وہ یہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہی، عیسیٰ یہی ہے اس وقت۔ پہلے ان کو چاہیے کہ وہ اس کی بات مانے، پھر ہم سے بات کریں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وعدہ ہے۔ عیسیٰ کو نام ہے مسیح، ان کا لقب ہے، اور جس چیز کا وعدہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں موعود، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح موعود کہہ دیتے ہیں۔ اب مرزا جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں، میں کیا ہوں؟ مسیح ہوں۔ اب یہ ہم نے یہ چند حدیثیں پڑھی ہیں، ان میں جو 15 باتیں آتی ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی اس میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ اس میں حضور نے فرمایا وہ اتریں گے، یہ آسمان سے تو نہیں اترا، یہ تو پیدا ہوا ہے،
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مریم فرمایا، مریم کا بیٹا آئے گا، تو اس کی والدہ کا نام تو مریم نہیں ہے، اس کی والدہ کا نام تو تھا چراغ بی بی، لیکن وہ پنجاب میں نام بدل دیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو کسیٹی تھے، تو یہ تو کسیٹی کا بیٹا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ وہ حاکم ہوگا، اس کو تو کبھی حکومت نصیب ہی نہیں ہوئی، یہ تو خود عدالتوں کے دھکے کھاتا پھرتا ہوتا تھا۔ وہ انصاف بھی کریں گے، اس کو انصاف کرنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ عیسیٰ علیہ السلام سلیب ختم کر دیں گے، دنیا کے اندر سلیب ابھی تو بہت ہے، ختم کہاں ہوئی ہے، اور وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے تو سور تھوڑے دنیا تھلے، بہت ہے خنزیر، وہ خنزیر تو پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے، اور وہ جزیہ کے احکام بھی ابھی ختم نہیں ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ مال کی فراوانی ہو گئی، اب تو غربت ہی بڑی ہے۔ یہ ایسا مسیح آیا ہے کہ اس کے آنے سے غربت میں اضافہ ہوا ہے، تو کہا کہ لوگ مال دیں گے تو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جہاں گاڑی رکتی ہے چوک پہ، وہاں کتنے بہکاری آگے مانگنے والے آ جاتے ہیں آگے بھر۔ تو یہ کیسا مسیح ہے، وہ جو وہ علامتیں ان میں اس کے اندر کوئی بھی نہیں پائی جاتی۔ اور مرزائی جب اس کا نام لیتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کا، تو 7 لفظ بولتے ہیں مسیح موعود۔ تو اگر احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 50 سے زیادہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، تو جب ایک مرتبہ لفظ بولتے ہیں مسیح موعود ان کو لیے، یعنی وہ مسیح جس کے آنے کا وعدہ ہے، تو وہ 50 علامتیں جو بتائی گئی ہیں وہ تو اس میں پائی نہیں جاتی، تو ایک لفظ بولتے ہیں 50 جھوٹ بولتے۔ اب جب جو حدیثیں میں نے اس وقت پڑھی ہیں، ان میں 15 جھوٹ بن جاتے ہیں اس کے، وہ 15 جھوٹ اس کے بن جاتے ہیں یہاں پر۔ تو وہ کسی قوم کا رہنما، وہ دین کیسا دین ہوگا جس کے رہنما کا جب نام لیتے ہیں وہ، تو اس وقت 50 جھوٹ اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کے نام میں 50 جھوٹ شامل ہوتے ہیں، تو اس مذہب میں جھوٹ کتنا ہوگا یہ ذرا اندازہ لگا لیجئے۔ تو قادیانیوں سے میں کہتا ہوں، ذرا جو نام تم لیتے ہو نا، اس نام پہ ذرا غور کر کے دیکھ لو۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اردو میں رسالے لکھ دیے ہیں جس میں کالم بنایا ہے کہ ایک کالم میں عیسیٰ علیہ السلام کی علامات بتائی ہیں، جو اس میں قرآن کی آیت یا حدیث بیان کی ساتھ، دوسرے کالم میں مرزے کا جائزہ لیا ہے کہ مرزے میں یہ بات پائی جاتی تھی یا نہیں پائی جاتی تھی۔ تو یہ قادیانی ذرا پڑھ کے دیکھ لیں، اور لمبی چوڑی بات کی جانی نہیں ہے، جو نام تم ان کا لیتے ہو نا، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، ذرا اسی کا جائزہ لے کے دیکھ لو۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پہ مضبوطی عطا فرمائے، اور قادیانیوں کو اللہ تعالی ایمان کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔